بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کورولوس عثمان میں بہوجہ بے، ساوچی بے اور بامسی بے کی بڑی شہادتوں کے بعد ناظرین کرام اس حوالے سے مزید جاننا چاہتے ہیں کہ آنے والی ساعت میں یہ سیریز کیا رخ اختیار کرے گی۔ اس حوالے سے ہم نے تاریخ میں ارطغرل غازی اور ان کے اہل خانہ کے مزید حالات زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ کا قیام کسی معجزے کے طور پر ظہور پذیر نہیں ہوا، بلکہ اس کے قیام میں کئی شہادتیں اور قربانیوں کا ذکر ملتا ہے۔ اگر ہم ارطغرل غازی کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے 3 بیٹوں میں سے 2 بیٹوں ساوچی بے اور گندوز بے کی شہادت کا تاریخ میں نہ صرف ذکر ہے، بلکہ ہمیں ساوچی بے کے بیٹے بہوجہ بے اور گندوز بے کے بیٹے آئیدگدو بے کی شہادت کا بھی ذکر ملتا ہے۔ کورولوس عثمان کے آنے والی ساعت میں گندوز بے کے بیٹے آئیدگدو بے کا کردار بھی شامل کیا جائے گا۔ دوستو، عثمانیوں کی کامیابی کا راز کچھ بھی ہو، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ 2 صدیوں پر محیط ان کی اپنے ہمسائے ریاستوں کے ساتھ لڑی جانے والی جنگ انتہائی سخت تھی، جس میں عثمانیوں کو بھی کافی جانی نقصان برداشت کرنا پڑا۔ اگر گندوز بے کی بات کی جائے تو ترک تاریخ کے مطابق ان کی شہادت ایناگول قلعے کو فتح کرنے کے وقت بتائی جاتی ہے۔ ایناگول وہی قلعہ ہے جس کا تکفور آیا نکولا نامی ایک بازنطینی کمانڈر تھا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ آیا نکولا کی موت ایناگول پر حملے سے قبل ہی عثمان غازی سے ایک جنگ میں ہو چکی تھی، اور جب عثمانیوں نے ترگت الب کی قیادت میں ایناگول پر حملہ کر کے اسے فتح کیا، اس وقت اس کا گورنر کوئی دوسرا بازنطینی کمانڈر تھا، جبکہ بعض تاریخ دانوں کا اصرار ہے کہ 1299 عیسوی میں ترگت الب کی قیادت میں ایناگول پر حملہ آور ہونے والی عثمانی فوج کا مقابلہ آیا نکولا سے ہوا تھا، جو خود بازنطینی فوج کی قیادت کر رہا تھا۔ بہرحال دوستو، 1299 عیسوی سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں ایک اہم سال ہے۔ اسی سال ایناگول فتح ہوا اور سلطنت عثمانیہ کے قیام کا باقاعدہ اعلان کیا گیا۔ ایناگول کی فتح عثمانیوں کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوئی اور ترک قبائل جوک در جوک عثمان غازی کی قیادت میں بازنطینیوں کے خلاف متحد ہو گئے۔ 1299 عیسوی میں ہی ایناگول کی فتح کے دوران عثمان غازی کے بھائی گندوز بے کی شہادت ہوئی۔ لیکن بازنطینیوں سے عثمان غازی کی یہ آخری جنگ نہیں تھی، بلکہ عثمانی مزید 150 سال تک بازنطینیوں سے برسر پیکار رہے، اور یہ سلسلہ سلطان محمد فاتح تک جاری رہا، جب سلطان فاتح نے 1453 عیسوی کو بازنطینیوں کے دارالحکومت قسطنطنیہ کو فتح کر کے بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔